بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سورہ اخلاص کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص اب تمام حضرات کو یاد ہے اور یہ بہت جامع صورت ہے، یعنی یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب کی حیثیت رکھتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ سورہ نازل ہونے کی وجہ ایک یہ ہے، سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے، ترمذی اور حاکم کی روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل کی ہے جس وقت مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیجیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے۔ جس طرح ہمارا نسب چلتا ہے، ایک خاندانی سلسلہ چلتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ان کے خاندان سے ریلیٹڈ بات کیجیے، آپ ان کا شجرہ نسب بیان کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کس سے پیدا ہوئے، یعنی ان کے باپ دادا کون ہیں، ان کی اولاد کتنی ہے، یہ تمام چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ اسی طرح دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ یہ تمام تر سوالات مدینہ کے جو یہود تھے ان کی طرف سے پائے گئے تھے، اسی لیے اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مشرکین نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس چیز کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، یا کسی اور جوہر کا بنا ہوا ہے، کس چیز کی پیدائش ہے اس کا بھی سوال کیا گیا تھا۔ تو تمام تر سوالات کے جوابات اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے۔ آئیے اس کے ترجمہ اور اس کی تشریح کے اوپر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ کمالات میں، نہ صفات میں، تمام تر کمالات میں، صفات میں یکتا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، ذات میں اکیلا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور صفات میں اکیلا ہے، یعنی اس کے جو علم ہے اور اس کی جو قدرت ہے وہ تمام کے تمام قدیم ہے اور محیط ہے۔ آگے اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو پوری دنیا کے اندر، کسی بھی چیز میں رد و بدل کرنا ہو اور کسی بھی کام کو انجام دینا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے اسے انجام دے دیتے ہیں۔ یہ ہم مخلوقات کے اندر یہ وصف رکھ دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سہارا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہم تمام کے تمام اجتماعی سطح پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا خود کوئی اور باپ ہے، یعنی وہ کسی سے جنا نہیں ہے اور اس سے بھی کسی نے جنم نہیں لیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اس سورہ کا مختصر سا مفہوم یہ سمجھ لیجئے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی یکتائی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کے مشابہت کوئی ہے، نہ مشاکلت کوئی ہے، نہ اس کے علم کے برابر کوئی ہے، نہ اس کی ذات کے برابر کوئی ہے، نہ اس کے کمالات کے برابر، نہ صفات کے برابر، کسی چیز کے برابر کوئی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر، پورے مخلوقات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تن تنہا ہے، واجب الوجود ہے۔ اسی طرح آگے اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی محتاج ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں۔ سمت کے اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں اس کی طرف رجوع کریں۔ جب ان کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہ ایسی ذات کی طرف رجوع کریں جو بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی مشکل آ پڑی یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اس ذات کی طرف رجوع کرے جو بے نیاز ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، یعنی جننے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد، توالد، تناسل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں پہ اور مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ہم مخلوق ہے۔ یہ ہمارے درمیان ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا کہ ہم ایک دوسرے سے جنم لیتے ہیں اور جنم دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ انسان کے اندر اور دیگر مخلوقات کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتے ہیں اور خود کسی سے لیے ہوئے، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، تو ان کے اندر یہ امکان ہی نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا ذہن میں یہ سوال ہے، اور ہوتا بھی ہے، جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک وہ ذات ہے جو سننے کی بھی طاقت رکھے اور کہنے کی بھی طاقت رکھے، دیکھنے کی طاقت رکھے، جیسے کہ انسان ہے، انسانوں کے اندر سننے کا مادہ ہے، کھانے پینے کا مادہ ہے، دیکھنے کا مادہ ہے، کہنے کا مادہ ہے، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے اندر توالد اور تناسل کا مادہ بھی رکھ دیا گیا۔ اسی طرح جانوروں میں دیکھ لیجیے، حیوانوں میں، ان کے اندر بھی بات چیت آپس میں وہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو ان کے اندر بھی توالد اور تناسل کا ایک مادہ ہے، یعنی ان کے اندر یہ وصف ہے۔ اسی طرح جناتوں کے اندر بھی ہے۔ تو جب یہ تمام کے تمام وصف رکھنے والے توالد اور تناسل سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو ان کے اندر یہ وصف کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر۔ سورہ اخلاص کے اندر مکمل توحید بیان کیا گیا ہے اور منکرین توحید کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور ہر طرح کے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر مشرکوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، نہ صفات کو مانتے ہیں، نہ کمالات کو مانتے، تمام تر چیزوں کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوسری ذات کو بھی وہ مانتے ہیں، ان کے برابر اللہ کھڑا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ان تمام چیزوں کو تو مانتے ہیں، لیکن عبادات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا بیٹھتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس قسم کا شرک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز مانتے ہیں، قدرت والا بھی مانتے ہیں، جاننے والا بھی مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دوسرے جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، جیسے آج کل کے نام نہاد رضا خانیوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ان کے غوث پاک، غوث اعظم، خواجہ، ان کے بابا اور ان کے پیران پیر، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بھی انجام دے سکتے ہیں، یعنی حاجت پوری کرنا، یعنی مصیبتیں دور کرنا، حاجتیں رفع کرنا، یہ تمام چیزیں یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے بھی ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی حاجت کا اظہار کسی اور کے سامنے کرتے ہیں۔ تو تمام تر مشرکانہ خیالات کا رد کیا ہے اس سورہ نے، تمام تر خیال باطلہ کا رد کیا ہے اور عقیدہ باطلہ کا رد کیا ہے، فرقہ باطلہ کا بھی رد کیا ہے۔ اس سورہ نے تمام مشرکوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنی ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سپر پاور سمجھنا ہے۔